أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134. خالق کائنات اس آیت کریمہ میں اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، بعض لوگوں کو ان کے انحراف اور ان کے غلط نظریے اور عقیدے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ لوگ کہ جن کے کل گزشتہ 2 آیات میں نام آپ کے سامنے آ گئے کہ وہ گزشتہ لوگ کون ہیں. تلک امۃ قد خلت، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے نام آیت نمبر 132 میں اور 133 میں اللہ نے ذکر فرمائے، اور صرف نام ذکر نہیں فرمائے بلکہ ان کی سب سے بڑی پریشانی جو اپنی آئندہ نسل کے بارے میں تھی اس کا ذکر فرما دیا. اور وہ سب سے بڑی کیوں ان کی پریشانی تھی؟ کیونکہ وہ سب سے اہم چیزیں تھیں، اور وہ 2 ہیں. ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اور دوسری اللہ کی اطاعت ہے. اور ان کے نام لینے کے بعد اور ان کی نظروں میں جو اہم ترین بات تھی اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 134 میں اس طرح فرماتا ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا. انہوں نے، یہ لفظ کسب جو ہے اصل میں کمائی کو کہتے ہیں، اس کام کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کماتا ہے. کاسب، الکاسب حبیب اللہ، یعنی کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا. تو کسب کا اصل معنی ہے کچھ کمائی کرنا، اور چونکہ کام کے ذریعے کمائی ہوتی ہے کام کو بھی کسب کہتے ہیں. قرآن کریم میں کسب سے مراد کیا ہے؟ جو انسان اپنے عمل کے ذریعے کماتا ہے، انعام یا عذاب. جو بھی انسان کرتا ہے اس کے بدلے اللہ نے کچھ رکھا ہوا ہے. روایت میں آپ
جانتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا مزرعہ زراعت کی جگہ کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم کھیتی کرتے ہیں۔ دنیا کھیتی ہے، یعنی کھیتی کی جگہ ہے آخرت کے لیے۔ کیا مطلب؟ کھیتی کیا ہوتی ہے کہ کچھ بویا جاتا ہے تاکہ کچھ کاٹا جا سکے، کچھ حاصل کیا جا سکے۔ تو دنیا بھی ایسی ہے، یہاں پر ہم نے بونا ہے اور کاٹنا حقیقت میں آخرت میں ہے۔ جو بویا ہوگا تو لہذا سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کو فائدہ ملے گا، اسی کے لیے ہے فائدہ اس کا، ما کسبت جو اس نے کمایا ہے، وعلیہا اور اسی کو نقصان ہے، ما اکتسبت جو اس نے اکتساب کیا ہے۔ کسب، اب میں زیادہ اس کی طرف نہ جاؤں، عربی کی طرف، کسب اور اکتساب میں ایک اشارہ ہے، یعنی جو کسی نے کسب کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو کسی نے اکتساب کیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ تو یہ جو اکتساب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بڑی دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی تھی اس نے، اور اس بڑی محنت کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک نکلا ہے۔ ذرا معنی زیادہ ہے اس میں محنت کا اور تگ و دو کرنے کا، جیسے ہم دنیا کے لیے کر رہے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح، یا مجھے ذہن میں آ گیا ایک سورہ ہے قرآن کریم میں 30ویں سپارے میں، سورۃ الغاشیہ، غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی بات پہنچی ہے؟ غاشیہ غشاوہ سے، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی بات، خبر تم تک پہنچی، آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ اور جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ اگلی آیت ہے، عاملۃ ناصبہ، دنیا کے لیے محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے۔ یعنی ایک تو وہ جو دنیا کے لیے انہوں نے پاپڑ بیلے تھے اور جو محنتیں کی تھی اس کی تھکاوٹ بھی ہوگی، اور جو الٹا نتیجہ دیکھیں گے اس کی وجہ سے ندامت بھی ہوگی، ندامت بھی اور تھکاوٹ بھی، یہ دو چیزیں۔ کیونکہ اگر محنت کرنے والا کامیاب ہو جائے نا تو اس کو تھکاوٹ بھول جاتی ہے، لیکن اگر محنت کرنے والا ناکام ہو جائے تو اس کی تھکاوٹ اور کئی گنا ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو بتا رہا ہے، کچھ چہرے قیامت کے دن، وجوہ چہرے کچھ، یومئذ اس دن، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ عمل سے ہے، بڑے انہوں نے دنیا میں کوششیں کی ہوں گی دنیا کے لیے اللہ کو بھلا کر، ناصبہ تھک گئے، تسلا نارا حامیہ جلائے جائیں گے آگ میں، تسقا من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا ان کو۔ تو اگلی دیگر آیات، تو کسبت کے معنی، کسبت قرآن میں کسب یعنی جو انسان اپنے عمل کے ذریعے کماتا ہے، آخرت مراد آخرت۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، تلک امۃ قد خلت، وہ یعنی یہ ابراہیم اور یہ بڑے بزرگوار بندے ہیں، کوئی شک ہی کوئی نہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، لیکن بات یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے، اور میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بالکل اس قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ
کیا تعلق ان سے کام آئے گا تمہارا؟ آیت قرآن کے ذریعے بتاتا ہوں، اور وہ آیت بھی جو ہمارے بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو یہ جو امت گزر چکی ہے، انہوں نے جو اعمال کیے، انہوں نے جو اللہ کی اطاعتیں کی، انہوں نے جو ساری تبلیغات کی، یہ سارا کچھ کیا، یہ ان کے لیے ان کو درجے ملیں گے، ان کو مقامات ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے فائدہ ان چیزوں کا جو انہوں نے کسب کی، کمائی، عمل کی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، وہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی تم سے سوال ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو تم کر کے آئے ہو دنیا میں، نہ کہ تم کہو کہ چلو تم حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہو تو حضرت ابراہیم کے اعمال بتاؤ، انہوں نے کیسے بت توڑے، انہوں نے کیسے ان کو آگ میں پھینکا گیا، تمہیں قصہ یاد ہے یا نہیں یاد، یا کس طرح انہوں نے اپنے اتنی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور پھر دینے کے بعد کہا صحرا میں چھوڑ دو بیوی کو بھی اور اس چھوٹے سے بچے کو بھی، اور وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے، اور یہ تم سٹوری سناؤ اور تم نکل جاؤ۔ نہیں، یہ جو ابراہیم نے کیا وہ ابراہیم کے کو ملے گا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے کچھ میسج تھی۔ اگلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی 135، بل ملت ابراہیم، نام ابراہیم نہیں، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کی روش، یہ جو کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، نہ کہ یہودی بن جاؤ تو نصرانی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو، نہیں، یہ نہیں، بلکہ جو طریقہ اور روش ہے آج بھی بالکل یوں ہی ہے۔ نام رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں بدلتا جب تک کہ جس پاک ہستی سے نسبت دے رہے ہو اس کی روش اور اس کا طریقہ نہیں اپناتے تم، تو یہ نام رکھنے کی اللہ کے نزدیک ویلیو کوئی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یعنی وہ حقیقت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ تو سوال، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم مکتب اہل بیت والے اللہ کے نبی کے بعد مولا علی کو مانتے ہیں، اس کے بعد جناب سیدہ ان دونوں کی اولاد، ان کو ہم مانتے ہیں۔ یہ ماننا کب بے معنی ہے اور کب با معنی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہاں پر سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ جو تیرا نبی ہے اور تیرے بزرگوار بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ تیری ذات اقدس کیا تصویر بیان کرتی ہے؟ تیرا کیا حکم ہے کہ یہ بندے جو تو نے بھیجے ہمارے لیے، ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہمیں فائدہ دے گا؟ تو آپ کو پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ملے گا ان رسومات کا ذکر جو عام طور پہ مختلف مسالک اپنی بڑی شخصیات کے لیے انجام دیتے ہیں، پورے قرآن میں ایک بھی جگہ نہیں ملے گا آپ کو۔ صرف ایک چیز ملے گی آپ کو، صرف ایک چیز، دوسری چیز بھی کوئی نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے کیسے تعلق ہونا چاہیے، رسول سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور ائمہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے رسول اللہ کے بعد جن کا مقام آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ بچے کو پتا ہوگا، اس کو سن چکا ہوگا، ہمارا۔ اور وہ کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں، حقیقت میں، ٹاپ پر، باقی چیزوں کے اوپر اصل تمہاری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول کے ساتھ جاننا چاہتے ہو تمہارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ ائمہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ ہے وہ اصل تعلق کہ جو اللہ کہہ رہے یہ کرو۔ یہ اگر اصل تعلق ہے، اس کی فکر ہے مجھے، تو پھر میں جشن مناتا بھی خوبصورت لگوں گا، پھر میں کچھ مثلا کروں جو خلاف شریعت نہ ہو ان کے ساتھ، پھر بڑا اچھا ہے۔ لیکن اگر مجھے ایسی تربیت کی جائے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ تعلق تمہارا ہونا چاہیے میرے نبی سے، وہ اس کی طرف میں توجہ ہی نہ کروں اور ادھر میرا جانے کا دل ہی نہ کرے اس گلی میں، کیونکہ میں زندگی ایسی اپنی مرضی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے آخرت کا بھی ایک ہے کہ اگر ہوئی تو پھر میرا گڑبڑ نہ ہو جائے، تو میں اور طریقوں سے کوئی ایسے کام کروں کہ جن سے مجھے لگے کہ رسول خوش ہو جائیں گے اور امام حسین خوش ہو جائیں گے۔ اگر میں نے امام حسین کو خوش کر دیا تو پھر اللہ کے والے حکم نہ بھی کیے تو رب جانے تو حسین جانے، امام حسین اللہ سے میری سیٹنگ کروا دیں گے۔ یہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سوچ کہ اگر میں حسین کو راضی کر لوں تو پھر وہ اللہ کو راضی کر لیں گے، خود اس میں شرک کی بدبو ہے۔ چونکہ حسین تو کربلا میں گواہی دے رہے ہیں کہ جو تیری رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اس کو دو میں مت لے کے جائیں۔ اگر دو میں لے کے جائیں گے پھر آہستہ آہستہ لگے گا مثلا اللہ تعالیٰ یہ کام کہتا ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ سارا رولا یہ نہیں ہوتا، تو ادھر جو ہے نا امام حسین والا کام بڑا صحیح ہے، تو یہ کر لو، اس کے بعد پھر رب جانے تو حسین جانے۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے رب جانے تو حسین جانے؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا جو امام حسین نے اللہ کو بتانا ہے کہ یہ آپ والے کام تو اس نے نہیں کیے، لیکن جو میرے جس سے میں خوش ہوتا ہوں وہ کر لیے تھے اس نے۔ احمقانہ باتیں۔ اور اس سے زیادہ ایسی باتیں آتی کہاں سے؟ ایک بڑے بزرگ عالم تھے، سٹوریاں، نہ قرآن نہ حدیث، سٹوریاں، کہانیاں۔ ایک بڑے عالم تھے، سنیں یہ خواب بڑا، یہ منبر پہ سنایا جاتا ہے، اس خواب کو، چیزوں کو اینالائز کیا کریں، تجزیہ کیا کریں، نہ کہ اگر مزہ آئے تو واہ واہ کر دیا کریں۔ بعض دفعہ غلط چیزوں پہ بھی مزہ آ جاتا ہے۔ تب بات صحیح ہوگی جب آپ کو مزہ آنا شروع ہوئے، آیات قرآن میں مزہ آنا شروع ہو، تب یہ صحت مندی کی علامت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بندے نے خواب دیکھا، ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا قیامت ہو گئی ہے، اور وہ ان کو کہا گیا کہ یہ لائن ہے، یہ جو ہے نا جنت کا جو دروازہ ہے نا، اس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو ہیں فالو کرنے والے، یہ امام ان کا دروازہ ہے، چھٹے امام کا، اور یہ سارے عالم اس لائن میں کھڑے ہیں، اور وہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ عالموں کی تو بڑی سخت تفتیش ہو رہی ہے، بال کی کھال اتاری جا رہی ہے، لائن چلتی نہیں آگے، بہت دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تب مشکل سے کوئی عالم آگے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ خوابوں کا دین، اللہ رسول کو بتانے میں ائمہ کو کمی رہ گئی تھی، پیچھے خوابوں پہ چلے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی عالم مر جائے پھر تو جو مرضی دب دو اس پہ، اس نے کون سا آ کے بتانا ہے۔ تو اس عالم نے خواب جو دیکھ کے بتا رہے اپنا، انہوں نے دیکھا کہ میں نے ایک دوسری لائن دیکھی، ادھر تو ایسے دھڑا دھڑ جنت میں ایسے گھستے جا رہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔
تو میں نے کسی سے پوچھا بھی یہ کس کا دروازہ؟ انہوں نے کہا امام حسین کا، اور یہ سارے عزادار ہیں۔ اس خواب کے سننے کے بعد کسی کا عالم بننے کا دل کرے گا؟ کرے گا دل؟ احمقانہ ہے یہ۔ یعنی جو عالم ہے ادھر بندہ ہی نہیں گھس رہا جنت میں، ادھر جناب جو آ رہا ہے دڑا دڑ ایسے ریل پیل ہے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، دو قانون ہے، دو سسٹم ہے۔ ایسے خواب سنا کے نا پبلک کو خوش کر دیتے ہیں، کیونکہ پبلک تو عالم شالم کوئی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم تو عزادار ہیں، ہم تو نکل گئے۔ بھائی چیزوں کو اللہ کی کتاب نے معیار بیان کیے، وہ معیار چینج ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں جو اہم بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ تکرار کروں، اپنے ذہنوں کو، چیزوں کو اینالائز کرنے والا، تجزیہ کرنے والا بنائیں۔ اور تجزیہ وہ بندہ صحیح کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ٹھوس معلومات موجود ہوں، سنجیدہ، ٹھوس، معتبر معلومات، اور وہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو آپ نے صرف سنی ہے۔ ٹھوس معلومات کی جگہ میں اگر آپ کے لیے بہت سمپل کروں، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، یہ ان میں بھی ٹاپ پر قرآن۔ اگر فرض کریں نہج البلاغہ، فرض کریں کوئی بات اگر قرآن سے مخالفت رکھتی ہے تو وہاں کوئی راوی کی گڑبڑ ہو گئی ہے، اصل قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ فارمولہ ائمہ نے سکھایا ہے، میں نہیں سکھا رہا آپ کو، کہ لا تقبلوا علینا خلاف ما خالف قول ربنا، جو ہمارے رب کے قول کے بعد خلاف ہو ہمارے بارے میں وہ مت قبول کرنا۔ اور یہ انہوں نے نہ بھی فرمایا ہو تب بھی کامن سینس کی بات ہے۔ وہ رب کا پیغام چونکہ بغیر خطا کے پہنچاتے ہیں اس لیے معصوم ہے، نہ کہ رب نے کچھ اور کہا ہو وہ کچھ اور کہتے ہو، پھر معصوم کہاں سے ہوئے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اپنے قرآن نے کن کو خوشخبری دی ہے؟ آیت ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں، سورہ زمر کی ہے، یہ آیت نمبر 17 کا اینڈ ہے اور اس کے بعد 18 پوری ہے، اور اسی میں اصول کافی کے اندر اسی آیت کو اشارہ کر کے امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو کہ دیکھ اللہ نے کن کو خوشخبری دی ہے، باقی نہ خوش ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن سے لیا ہوا، فبشر عباد، تو آپ اے رسول بشر، بشارت سے خوشخبری دے دیجئے، عباد میرے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ یہاں پہ غالباً 17 والی آیت ختم ہو جاتی ہے، پھر 18 شروع ہوتی ہے، یا ایک نمبر میں آگے پیچھے شاید کر رہا ہوں غلطی سے۔ سورہ زمر آپ 17-18 دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گی۔ فبشر عباد، تو اے رسول میرے بندوں کو خوشخبری سنا۔ یہ اللہ نے کس لیے باتیں کی ہیں؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا پھر یہ اس کے پیچھے چلے، کہ اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کن بندوں کو خوشخبری سنا؟ الذین یستمعون القول، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لاپرواہ غیر سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے، جب بات کی جا رہی ہو تو وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یستمعون عربی زبان میں ایک ہے یسمعون، سنتے ہیں، ایک ہے یستمعون، غور سے سنتے ہیں۔ جیسے کسبہ، جب میں نے بتایا نا کسبت اور اکتسبت، وہ جو تے آیا تھا بیچ میں یعنی معنی زیادہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سماع اور استماع، یسمعون سنتے ہیں، لیکن یہاں پہ یسمعون کا لفظ نہیں ہے، الذین یسمعون نہیں ہے، یستمعون ہے۔ یستمعون یعنی غور سے سنتے ہیں، توجہ کر کے سنتے ہیں۔ لہذا علماء کہتے ہیں سماع موسیقی حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے۔ کیا مطلب؟ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، آپ کا دل ہے یعنی کان پہ تو پڑے گا نا۔ کب حرام ہوگا؟ جب آپ پھر توجہ سے سنیں کہ چلو اب توفیق مل ہی گئی ہے تو پھر بندہ تھوڑی دیر ٹھہر کے سارا کوٹا پورا کر کے جائے۔ استماع حرام ہے، سماع یعنی جو آ رہی کانوں پہ پڑ رہی ہے۔ یستمعون توجہ بھی کرنا اس کی طرف، ذرا انٹینشنلی سننا اس کو۔
تو اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو یستمعون، الذین یستمعون القول، جب کوئی بات کی جا رہی ہو اس کو توجہ سے سنتے، پہلی کوالٹی۔ دوسری فیتبعون احسنہ، پیچھے کس کے چلتے ہیں؟ جو سنے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ نہیں، جو سنے اس کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ جو باتیں وہ سنتے ہیں اس میں سے بہترین کا، احسن خوبصورت ترین، بہترین، جو بیسٹ ہوتی ہے، فیتبعون احسنہ، اس کے پیچھے چلتے ہیں جو بہترین ہو۔ یعنی ہر بات سے وہ امپریس نہیں ہوتے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو اینالائز کرے، یعنی جو توجہ سے سننا یہ ایک صفت ہے، لیکن دوسری بھی چاہیے، توجہ سے سنی جو سنا پیچھے چل پڑے، یہ نہیں، توجہ سے سنی یہ ساری باتیں، لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ سب کو نہیں کرنا، اس میں سے جو بہترین ہے اسے سلیکٹ کر۔ اس کے لیے انسان میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ ان لوگوں میں آتی ہے، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، اور چاہے دین کے معاملات ہوں، یہ جو سنجیدگی سے لیتے ہیں چیزوں کو، ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے دماغ کو، ورنہ عقل موٹی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ دنیا کے معاملوں میں بڑے باریک بین ہوتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو گائے کی طرح بیہیو کرتے ہیں، بکری کی طرح بیہیو کرتے ہیں، موٹی عقل ہوتی ہے ان کی۔ دنیا کی بات کرو تو ان جیسا تیز بندہ ہی کوئی نہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے، لیکن انہوں نے دین کے بارے میں اپنے ذہنوں کو عادت ہی نہیں ڈالی، چونکہ بچپن سے ٹکٹیں بک رہی تھی جنت کی، انہوں نے بھی لے رکھی ہیں، کیا فائدہ پھر جب اصل ہدف اچیو ہو گیا ہے، کچھ باتیں جو بتائی گئی ہیں، تو پھر باقی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ باقی جو دنیا میں کمائی کرنی ہے ادھر ٹینشن لو، پھر اگلا تو کام پکا ہو گیا۔ جو بھی آپ سے کہے آپ کی جنت پکی ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، آپ دیکھیں قرآن کے غائب ہونے کے کتنے نقصان ہیں۔ یہ سارے نظریے بکتے اس لیے ہیں کیونکہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن سے کوئی 12 14 18 آیتیں نکال لی ہیں جن پہ داد دودھ مل جاتی ہے، باقی قرآن کو رب جانے تو قرآن جانے۔ آپ ذرا اس آیت کو سنیے اور دیکھیے بھی اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، کیوں اپنے رسول کو تھوڑا سا نعوذ باللہ نیچے کیا ہوا مقام، جبکہ ہم سارے پکے جنتی ہیں، تو رسول کو کیوں ڈرایا ہوا؟ پھر سنیں کیا ہے قرآن میں، قل انی اخاف، اے رسول بتائیے ان کو، اپنے دل میں بھی نہ رکھیے، ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ انی اخاف، مجھے خوف ہے، یقیناً مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، اگر میں نافرمانی کروں، میں ڈرتا ہوں، کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ دوسرا کوئی تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے کہ میں تو قیامت کے دن یوں نکل جاؤں گا، اور اس کو پرواہ ہی نہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھرے۔ رسول نے نافرمانی نہیں کرنی، وہ معصوم ہے، لیکن اللہ کہہ رہے قانون ان کے لیے بھی وہی ہے۔ کوئی فرض کرے کہ رسول بھی کرے، رسول سے کہا ان کو بتا دو اگر میں بھی نافرمانی کروں، میں بھی اگر گناہ کروں تو مجھے اس عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کسی دوسرے کی جرت ہے کہ وہ کہے میں تو پار ہوں، نظریہ ہی خلاف قرآن ہے۔ سنیں، اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ اہل بیت کے شیعہ کامیاب ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جا کے دیکھیں ان کی صفات کیا ہیں، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے نا جن میں صفات پائی جاتی ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈر رہے ہوں گے اللہ سے، ان کو سب سے زیادہ اللہ کے آگے روتا پاؤ گے، سب سے زیادہ خدا سے معافیہ مانگتا پاؤ گے، اور جو جتنا لاپرواہ ہے اتنا وہ ٹکٹ لے کے جیب میں پھر رہا ہے۔ اور جو سب سے ٹاپ پر ہے رسول اللہ اور ان کی آل، وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں، رو رو کے اللہ کے سامنے گزارتے ہیں
دیکھیں تو صحیح. تو ہمیں دین بتاتے ہوئے تھوڑا سا گپلا ہو گیا, اور اس گپلے کا نتیجہ یہ معاشرہ ہے جو ہمارے سامنے, جس میں نہ اخلاق ہے, نہ انصاف ہے, ملاوٹیں ہیں, جھوٹ ہیں, دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ہیں. یہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس. یہ دین لے کر آئے تھے رسول اللہ. جنتی معاشرہ اسے کہتے ہیں. اگر دیکھنا ہو نا تو اگر یہاں جنت کی جھلک نظر آئے معاشرے میں تو سمجھو جنتی رہتے ہیں یہاں پہ. لیکن اگر یہاں سے کروا کے بھاگنے کا سوچ رہے ہو تو پھر یہ معاشرے جنتی لوگوں کے معاشرے نہیں ہوتے. توجہ فرما رہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان جنت اپنی وہاں بناتا ہے. تو بطور ایک قوم ہم نے کتنی جنت والا معاشرہ بنایا یہاں پر. حال دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے رسول کہہ دیجئے کہ یقیناً میں خوف رکھتا ہوں, میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی معصیت کر دوں. کس کا خوف رکھتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم, ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. خوب یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا ہے؟ اور یہ ایک جگہ نہیں, ریپیٹ ہوئی آیت. اس آیت سے اللہ کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ تاکہ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں تو کوئی اسپیشل ہوں, ہمیں تو یوں نکال کے لے جائیں گے, ہمارے تو سارے چٹکی میں معاف ہو جاتے ہیں. اس فکر کو توڑتی ہے یہ آیات. توجہ فرما رہے. اور لہذا جب یہ پروڈکٹ بیچنی تھی تو پہلے قرآن غائب کیا گیا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. جو مرضی بولو. پھر قرآن کریم کی اگر آپ اس کو سٹڈی کریں گے, آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 180 ڈگری کا انحراف ہے جو قرآن میں اللہ نے تاکید کی ہوئی ہے. اور آج کل مختلف مسالک کے ممبروں پر جو کام ہوتا ہے زیادہ تر یوں انحراف ہے. اللہ ادھر کھینچ رہے, یہ ادھر کھینچ رہے. کیسے؟ توجہ فرمائیے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری باتوں کی بے شک تصدیق نہ کریں, لیکن تردید بھی کرنی ہے, تصدیق بھی جو بھی کرنا ہے آپ خود قرآن میں دیکھیں کہ میں بات جو کر رہا ہوں پڑھ کے دیکھیں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. پورے قرآن میں آپ کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے بارے میں کیا مزاج نظر آئے گا؟ ڈرو ڈرو. یہ خود جو آیت ہے جو بھی آپ کو سنائی ہے یہ بھی اسی لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین بندے قیامت سے ڈرتے ہیں. رسول اللہ قیامت سے ڈرتے ہیں. اہل بیت اطہار قیامت سے ڈرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں. لیکن ان کے نام پہ جن کو پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے ان پہ زور ہے کہ وہ قیامت سے ان کو ڈرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. کیسے؟ آپ یہ ذہن نشین کریں اور جا کے دیکھیے گا مشہور آیات جو ہیں قرآن میں, مشہور جو آیات ہیں, سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر بھی جسے کہتے ہیں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. چلتے چلتے کہاں پہ ہم پہنچتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کن کے لیے نازل ہوئی آپ سب کو پتا. کون ہے جن کے لیے یہ آیات اتری ہیں کہ یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اگلی آیت کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں, تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی جزا چاہیے, حتیٰ کہ شکریہ کی بھی ہمیں توقع نہیں, تم سے طلب ہی کچھ نہیں. جزا بدلہ تو دور کی بات, شکر گزار, پیور توحید, فقط اللہ کے لیے کام کرنا. فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اللہ کے لیے کام کرو. توجہ فرما رہے, دین کو پیور کر دو اللہ کے لیے. اب یہ آیت آپ سنتے ہیں, اس سے اگلی آیت نہیں سنی ہوگی آپ نے, جا کے خود دیکھیں تاکہ پتہ چلے میں نے اپنے پاس سے تو نہیں ایڈ کر دی. اس سے اگلی آیت میں انہی ہستیوں کا کلام کنٹینیوڈ ہے, جاری ہے, بات ختم نہیں ہوئی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا
کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں انہی کی بات، انہی کا کلام جاری ہے، اور وہ اگلا کلام کیا ہے؟ وہ نہیں پڑھا جاتا بالعموم، کیونکہ اس میں ایک حکمت ہے نہ پڑھنے کی، اور وہ حکمت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف سے ہم ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ یومن عبوسن قمطریرا، ایک ایسا دن جو ہمارے رب کی طرف سے آنے والا ہے کہ جو بڑا ہولناک اور بڑا سخت ہوگا، مشکل دن ہوگا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں۔ نکال دیں قرآن سے یہ آیت۔ یہ انہی کا کلام ہے جن کے بارے میں پچھلی آیتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ آیت اگر پڑھی جائے تو پھر پروڈکٹ کیسے بکے گی؟ جنت کے خوف کیسے نکلیں گے؟ پس اللہ قرآن میں اپنے قریبی ترین بندوں کی کیا تصویر پیش کر رہے؟ وہ ڈرتے ہیں قیامت سے۔ اور آج مسلمانوں کی زیادہ تر تقریروں میں کیا زور ہوتا ہے؟ اپنے سامعین کو جنت کا وہ ٹکٹ دو، اور ان کو تم تو جو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، تم تو پکے جنتی ہو۔ اور یہ بھی نہیں، یہاں بھی بریک نہیں مارتے، کہتے تم تو پکے جنتی ہو اور باقی سارے پکے دوزخی ہیں۔ قرآن مجید کا نظریہ بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں رسول آپ بھی کہیں کہ اگر میں بھی اگر نافرمانی کر دوں، مجھے ڈر ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ تو کس طرح ہمارے اندر سے خوف نکالتے؟ جو بھی سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے کہ میں تو پکا جنتی ہوں، پکا گمراہ ہے۔ جنتی کا تو بعد میں پتہ چلے گا، پکا گمراہ ہے۔ اور اگر نہیں تو جا کے اللہ کی کتاب سے چیک کر لے، تفسیریں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا سمپل ٹرانسلیشن 5 6 10 ٹرانسلیشن نکال کے کمپیئر کر کے پڑھ لیں، ایک ہی بات ہوگی۔ ان قرآن کی آیات میں ایک ہی بات ہوگی۔ کیوں ائمہ نے تاکیدیں فرمائی؟ کیوں رسول نے فرمایا قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت؟ کدھر گیا قرآن؟ کس لیے قرآن پہ تاکید کی تھی؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے اے رسول جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اسے فالو کرتے ہیں، نہ کہ جو اپنی طبیعت کو من پسند لگے۔ بہترین بات کیا مطلب؟ ان کے پاس کچھ ٹھوس، ہر ایک بندے کے پاس اگر ٹھوس کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، جس کے پاس اوتھینٹک معتبر معلومات ہوتی ہیں وہی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور جس کے پاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس قسم کی خبریں ہوں، غیر معتبر باتیں ہوں، وہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا ہر سنجیدہ آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس فرسٹ کلاس کی نیوز ہو، میرے پاس اصل خبر پہنچے۔ جب اصل خبر ہوگی تب اس کے بارے میں ڈیسیجن بھی صحیح لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر خبر ہی صحیح نہیں پہنچی تو میرا ڈیسیجن تو وہی ہوگا نا جو مجھے پتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ دینی معاملات میں خود کو، اپنے ذہن کو اینالائز کرنے والا ذہن بنائیں، اور وہ بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی زندگی میں قرآن نہ ہو، جب تک قرآن آپ کی سٹڈی بک نہ ہو، آپ کی مطالعے کی کتاب نہ ہو، آپ کی سب سے زیادہ جہاں سے آپ رہنمائی لے رہے ہوں، جب تک یہ کتاب قرآن نہ بنے، خطرے میں آپ، چونکہ آپ اللہ کے رسول کی ریکمنڈیشن کو فالو نہیں کر رہے، آپ اپنے ائمہ کی ریکمنڈیشن کو فالو نہیں کر رہے۔ سبز باغ جتنے مرضی میں دکھا دوں، چونکہ میں نے تو بعد میں پھر لفافہ بھی لینا ہوگا۔ لفافہ سمجھتے ہیں نا؟ صحافی بھی لفافے لیتے ہیں، وغیر صحافی بھی۔ اپنی ابدی زندگی کے بارے میں کمپرومائز مت کیجیے سنی سنائی پر، بلکہ جو اللہ کے رسول، ورنہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول پاک کیا جواب دیں؟ اللہ کہے گا رسول پاک کیا، یہ میری امت آئی کھڑی ہے، پروردگار ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی تھی۔ تو پھر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی اپنا اپنا عذر پیش کرو، تم کیوں دور تھے قرآن سے؟ تو مجھے ریڈی ہونا چاہیے، اگر میں دور ہوں تو پھر میرے پاس ایکسکیوز کوئی ایسی ہو کہ جو مجھے یقین ہو کہ اللہ قبول کر لے گا، میں قرآن سے کیوں دور تھا۔ اور اگر آپ کہیں گے مولانا صاحب نے ہمیں ایسے قرآن بتایا تھا کہ ہم نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ کہ مولانا کا جرم اپنی جگہ پر ہے، تم سوئے ہوئے تھے۔
تم کیوں ایسے اس طرح تم نے نان سیریس لیا؟ میں تو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیتے تو میں تو قرآن کے بارے میں بہت سے دعوے خود قرآن میں کیے ہوئے، مجھے فالو کرتے. مجھے تم نے ایک دفعہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، ایک دفعہ سن تو لیتے، مجھے بھی سن لیتے. 1800 بندے تم نے سنے، ایک دفعہ اللہ کو بھی سن لیتے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے قرآن میں، انہوں نے جو اللہ کی قدر بنتی تھی انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی. ان کو لگا اللہ نے خانہ پوری کی ہے، قرآن میں جیت دیا ہے، اس سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہو، اور جس کام کے لیے دیا انہوں نے قدر ہی نہیں کی اس کو. ان کو باور ہی نہیں ہوا کہ یہ قرآن ان کی ہدایت کر سکتا ہے. ان کو حدیث ثقلین پر بھی باور نہیں ہو کہ اللہ کا نبی کیوں کہ یہ قرآن اہل بیت دونوں کو تھامنا ہے. یہ علماء کو کہا ہے یا ساری امت کو کہا ہے؟ ساری امت کو کہا ہے. ساری امت سے کہا ہے تم نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے. بعض اوقات اگر یہ جو بات کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کمپلیٹ کر پاؤں انہی 8-10 منٹ میں، ورنہ اگر کچھ رہ گئی تو اس کو کل جو لاسٹ مجلس ہے اس میں انشاءاللہ میں اللہ نے توفیق دی تو کمپلیٹ کروں گا. ایک بہت ہی بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور البتہ اس توجہ کے لیے پھر بات وہی ہے کہ خود کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں. آپ فرض کریں میں آپ کو ممبر سے ایک روایت بیان کروں، فرض کریں، اور 5 منٹ کے لیے نہ کوئی بھی بے شک یا سبحان اللہ نہیں بولے گا، کیونکہ غلطی کا امکان ہے غلط جگہ پہ بولنے کا. کوئی بھی نہیں بولے، صرف سنیں. میں آپ کے سامنے روایت بیان کروں، مثال کے طور پر کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں بی بی کی ذات اقدس پر. میں آپ کو روایت پڑھ کے سناؤں کہ جناب سیدہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بیٹے کے عزادار ہیں میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا بولنا نہیں، کوئی بالکل نہیں بولنا. اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو امام حسین کے عزادار ہیں ان کو باقی شریعت معاف ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں ملا، مجھ سے کہا گیا کہ یہ فلان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے تم کیوں کہتے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو، میں عزادار ہوں اور مجھ سے امام حسین کی والدہ کا وعدہ ہے کہ مجھے جنت میں لے کے جائیں گی، تم کیوں کہتے ہو بار بار نماز پڑھو؟ یہ فکر کیسے پیدا ہوئی؟ جس بندے نے یا جن لوگوں نے ممبر سے آدھی بات بیان کی جو لوگوں کو مزہ دیتی تھی اور باقی آدھی پی گئے. اس طرح کی روایات کا، جیسے ایک آنسو والی روایت ہے، ان روایات کا یہ مطلب ہے کہ باقی شریعت کی معافی مل گئی، جو روئے گا باقی زندگی میں آزاد ہے وہ. یہ معنی ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ معنی سمجھ رہا ہے اور اس پہ پکا ہے، اور لہٰذا آپ ان کی زندگیوں میں شریعت کے بارے میں کوئی احکام شریعت کی کوئی وہ ان کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتے، نماز نہیں پڑھتے، یعنی دن میں 5 ٹائم. بی بی نے کہا کہ میں تم عزاداری کرو 5 ٹائم خالق بلائے مت جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گی. خالق کو اگنور کرو، حی علی الصلاۃ کو اگنور کرو، میں تمہیں جنت میں لے کے. یہ کہا اس روایت کا مطلب یہ ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ہر کے پیچھے چل نہیں پڑتے، اینالائز کرتے ہیں. اور وہ خوشخبری کیا جو وہاں پہ دی ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے خوشخبری یہ ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، یعنی یہ سمجھدار لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں عقل والے. اگر عقل والے دیکھنے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو ہر بات کے پیچھے نہیں چل پڑتے.
سمجھتے ہیں بات کو؟ اب دیکھیں یہ روایت اگر بیان کی، اس طرح کی روایات بیان کی جائے جن میں یہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو یہ کرتا ہے ان کو بی جنت میں لے کے جائیں گی، اگر صرف ایک بندہ بچپن سے زیادہ یہی سنتا رہے تو اگر وہ سنجیدہ نہ ہو تو اس کے اندر آہستہ آہستہ یہی فکر پکی ہو جائے گی. مثلا ایک اور روایت ایڈ کر دوں میں کہ جناب بی بی سے کہا گیا کہ آپ نہ گھبرائیں، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو آپ کے حسین کو روئے گی. تو کچھ لوگوں نے کہا بس ہم پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے، یہی ہماری نماز ہے. یہ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ حسین کو روئیں گے، یہ نہیں کہا تھا بس حسین کو روئیں گے باقی کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ باقی جو میں نے 23 سال محنت کی ہے شریعت پہنچانے میں وہ معاف ہے ان کو. کچھ لوگ یہ مطلب، کب یہ مطلب لیتے ہیں عوام؟ جب ان کو دوسری روایات اہل بیت نہیں بتائی جاتی، جب ان کو آیات قرآن دونوں طرف رکھ کے پوری صحیح تصویر نہیں بتائی جاتی تو پھر وہ آدھی سن کے سمجھتے ہیں یہی پوری تصویر ہے. کتنے لوگ معاشرے میں ایسے پیدا ہو گئے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اب دیکھیں یہ روایت ذہن میں رکھیں، کون سی؟ کہ بی بی اپنے بیٹے کے عزاداروں کو جنت میں لے کے جائے، خاص دائرے میں ہوتا ہے، اور جب ادھر دیکھا جائے تو پھر کوئی ٹکراؤ. لہذا یہ نہیں کہ فوری بندہ ریجیکٹ کرے. جیسے کہ ہم یہ روایت کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توجہ کیجیے. یہ روایت اور اس طرح کی روایات کہ ہم اپنے شیعوں کو یوں کریں گے، ہم اپنے شیعوں کو، یہ قرآن میں بار بار بتایا ہوا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سورہ انفطار 30 سپارے میں ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ کا چلے گا. مالک یوم الدین، وہ ایک ذات. ائمہ رسول اللہ کو کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کریں گے جو اللہ کی اذن سے ہوگی. تو فکبر، چلتے 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 آپ آگے جائیں گے، نصف سے آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو یہ آیت ملے گی کا سبب. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے. ہر نفس جو اس نے کمایا ہے، خرابی کی ہے، رہینہ، اس کے بدلے میں اس نے خود کو گروی رکھ دیا. حساب کتاب دے گا تب چھوٹے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین تھی ہماری محلے میں رہتا، وہ یہاں نہیں ہے. وہ کدھر ہے؟ تو گویا اللہ ان کو ڈائریکٹ رابطہ کروا دے گا. کہاں؟ جہنمیوں کے ساتھ. سورۃ المدثر پڑھیے گا جا کے انشاءاللہ. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ جب ڈائریکٹ ان کا رابطہ کروائے گا وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، جنتی سوال کریں گے. شیطانی روایات گھسائی گئی، لیکن ان کے مقابلے میں جو مضبوط چیزیں ہیں وہ جیسے اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا محفوظ ہے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آئی ہے؟ اب آپ سوچیں اللہ یہ پکچر ہمیں کیوں دکھا رہا ہے قرآن میں؟ یہ سین کیوں دکھا رہا ہے؟ اللہ کو اگنور کرتے تھے. قالوا من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. یعنی دن میں 5 وقت خالق، کوئی نبی نہیں، کوئی امام نہیں، خالق کہتا تھا آؤ، ہم سنتے نہیں تھے، لفٹ ہی نہیں کراتے تھے اس کو. توجہ کر رہے ہیں؟ پہلا ریزن جہنم میں جانے کا، روالی اللہ سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ تیرا اللہ کے ساتھ معاملہ کیوں خراب تھا؟ اس کا جواب دے. سمجھیں اس بات کو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی ہمارے شاعر کیا کیا مستیاں کر رہے ہیں. یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ علی اکبر کا نام اذان میں آتا ہے. شرم نہیں، حیا نہیں آتی تمہیں؟ ہر چیز میں اللہ کے ساتھ تم چھیڑخانی کرتے ہو. یہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑی ذات ہے. ریزن بیان کر کے آگے اللہ فرماتا ہے فما تنفع، یہ جن کے یہ کام تھے جن میں سر فہرست نمازیوں میں شامل نہ ہونا ہے، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی دفعہ نہیں دے گی، کوئی کام نہیں آئے گی ان کی. یہ قرآن کا کلیئر بیان ہے. اب وہ جو روایت بی بی کی شفاعت کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہ جو انسان شریعت کا لحاظ کرتا تھا کمی کوتاہی رہ گئی، عزادار بھی تھا،
کمی کوتاہی رہ گئی، یہ کمی کوتاہی بی بی اس کی شفاعت کریں گی. نہ کہ وہ شریعت کو لفٹ ہی نہیں کراتا تھا اور وہ کہتا تھا ہم تو پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں دوسرے کام کی. سمجھے اس بات کو. صرف آپ سے اخلاص تو بہرحال اتنی ویلیو رکھے یا نہ رکھے، اللہ سے ڈر کی بنا پر اور جو کچھ قرآن مجید میں پڑھتا ہوں اس کی بنا پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں. حدیث ثقلین کا معنی یہ ہے حدیث ثقلین پہ جو عمل کرے سب سے دنیا کا ہدایت یافتہ ترین آدمی ہے. سب سے سالڈ جگہ پر اس نے جو مولا علی کو اللہ کہتے ہیں ان کو آپ کہیں یہ مت کو کہیں گے تم جاہل ہو، تمہیں باہر نکل گیا اور جو اندر ہے اس کو باہر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اندر سمجھ رہا ہے، اپنے جیسا کسی کو سمجھ. اسے کہتے ہیں جاہل مرکب. جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں جاہل ہوں. دو جہالتیں، بات کا نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا. اس کو لگتا ہے کہ جو میں نے سنا وہی ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا پھر تو سارے مسالک کے جتنے لوگ ہیں جو فقط سنی سنائی پہ چلتے ہیں وہ ایک جیسے ہیں قیامت کے دن. جنہوں نے صرف سنی سنائی کو ہی روش رکھا ہے دین کے بارے میں، ان کو کیسے ایک کو دوسرے پر قیامت کے دن ترجیح دی جائے. لینا خطرناک ہے جبکہ آیات اور دیگر روایات بھی ان کو اگنور کر دیا جائے. تو روایت سن لیں. اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وقت شہادت اسی بی بی زہرا کا فرزند ہے. وقت شہادت آخری لمحات ہے، اصول کافی کی روایت ہے آخری لمحات ہے. فرمایا کہ لوگوں کو جو موجود ہیں ان کو بلا لو. بلایا گیا. آخری وقت میں کس بات کی؟ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم کو کس بات کی فکر تھی؟ حضرت یعقوب کرتی آخری ٹائم میں. یعنی محبت میں لوگوں کے کی غلط بیانیوں نے اور ناقص بیانیوں نے ان کو اس نظریے تک پہنچا دیا. آج کے لیے عرائض تمام کرتا ہوں. شب ایک دو افراد کا قافلہ ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری اور ان کے ساتھ عطیہ اوفی، چونکہ جابر نابینا ہو چکے تھے اس وقت تک. اور جو دوسرا قافلہ آئے گا وہ وہی قافلہ ہے جو کربلا آیا تھا. کربلا کی ریت پر میں اپنے مولا سید الشہداء ہی کا جو آخری لمحات ملتے ہیں میدان جنگ میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام حسین جہاد کے لیے میدان میں تشریف لے کر گئے. ذرا سوچیں امام سجاد کا امتحان کتنا کڑا تھا. جو حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ سجاد کو کتنا دیکھنا پڑا. سجاد کو لگنے والے زخم بدن کے زخم نہیں تھے لیکن وہ زخم تھے جو حسین بھی نہیں کھانا چاہتے تھے. بیبیوں کو یہ نصیحت کر کے حسین میدان میں گئے، جہاد شروع کیا. علی کے شیر بیٹے نے بہت سارے لوگوں کو فنار کر چکے. لکھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے حسین کو تلوار ماری، جس کے پاس تیر اس نے تیر چلایا، جس کے پاس نیزہ تھا، جن کے پاس پتھر تھے حسین کو پتھر مارنے شروع کیے. مقاتل نے لکھا ایک لعین نے ایسا پتھر مارا جو حسین کی پیشانی پر لگا، خون بہنا شروع ہوا. خون حسین کی آنکھوں میں، حسین کو دیکھنے تیر چلایا جو سینے میں پیوست ہو کر پشت سے باہر نکل کر رک گیا. حسین تیر نکالنا چاہتے ہیں، تیر سامنے سے نہیں نکلتا. حسین نے کسی طرح پشت سے کھینچ کر جب تیر کو نکالا ایک خون کا چشمہ ابلا. میرے مولا نے کہا کہ جب حسین گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے، حسین زمین پر آئے اور وہ گھوڑا وہ وفادار جس نے بڑی کوشش کی کہ بچ جائے، حسین کو بچا لے گرنے سے، لیکن بالآخر حسین زین سے وہ گھوڑا خالی گھوڑا بیبیوں کو گویا اطلاع دینے کے لیے خیموں تک آیا. اب جو بیبیاں باہر آئیں اور یہ سمجھ گئی کہ ذوالجناح کا سوار گودال قتل گاہ میں رہ گیا ہے تو